وہ حسن کہ جس حسن کی شان میں اللہ رب العزت نے بہت سی آیتیں نازل فرمائی. آیت مباہلہ ہو یا آیت تطہیر ہو یا سورہ دہر ہو، یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے پنجتن پاک اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں نازل فرمائی. سورہ دہر میں ارشاد رب العزت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے طعام کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیروں کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کھانا کھلایا تھا اور اس کی تفسیر کیا ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں ایک مرتبہ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے، حسنین کریمین مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے. رحمت للعالمین نبی نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ یا علی آپ نظر کریں، ان فرزندوں کو شفا حاصل ہو جائے گی تو آپ وہ نظر پوری کریں گے. تو عزیزان محترم مولا علی علیہ السلام نے نظر کی کہ جب میرے بیٹوں کو شفا مل جائے گی تو میں 3 دن روزے رکھوں گا. مولا کائنات کے ساتھ جناب سیدہ نے بھی یہ نظر کر دی، جناب سیدہ کے ساتھ جناب فضہ نے بھی یہ نظر کر دی کہ جب یہ فرزند ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے. اور پھر عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے، مرض سے جب ان دونوں شہزادوں کو شفا مل گئی تو ایک مرتبہ جب جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ اور جناب فضہ نے روزہ رکھا تو ایک دن ایک مسکین آیا، اس نے صدا دی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. اہل بیت اطہار نے اپنا سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا. دوسرے دن یتیم آیا، یتیم کو دے دیا. تیسرے دن مسکین آیا، مسکین کو کھانا دے دیا. اور پھر عزیزان محترم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کی یہ کیفیت دیکھی اور دیکھا کہ کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، تو عزیزان محترم رحمت للعالمین نبی نے پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ تو امیر المومنین نے سارا قصہ بیان کر دیا. تو رسول اللہ بہت رنجیدہ ہوئے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے. تو امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین امامان. حسن اور حسین وہ عام نہ سمجھو، یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ امام ہے. ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ امام ہے، یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جی ہاں عزیزان محترم، راوی کہتے ہیں جناب حذیفہ یمانی سے نقل ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. ایک مرتبہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا ماجرا ہے؟ آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ بہت خوشحال نظر آ رہے ہیں. تو عزیزان محترم رحمت للعالمین نبی نے فرمایا آج حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے تھے. جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرے یہ دونوں فرزند حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جنت میں جانا تو اور بات ہے عزیزان محترم، دنیا میں کوشش کرتی ہے کہ ہم اعمال صالحہ انجام دیں تاکہ جنت میں جائیں. میرے پیر حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. جو بھی جنت میں جائے گا اس کا سردار یا حسن ہوگا یا حسین علیہ السلام ہوں گے. یہ مقام ہے مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کا. جی ہاں عزیزو، یہی وہ حسنین کریمین ہیں کہ جن کو رسول اللہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بازاروں میں گھوما کرتے تھے. مشہور روایت ہے ایک مرتبہ رحمت للعالمین نبی ایک کاندھے پر حسن کو دوسرے کاندھے پر حسین کو اٹھا کر جا رہے تھے. اتنے میں کسی صحابی نے دیکھا
دیکھ کر کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں، حسن اور حسین کتنے خوبصورت ہیں، یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان جیسا کوئی خوبصورت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہے حسنین قریبین عزیزوں۔ جی ہاں عزیزان محترم، روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رحمت للعالمین نبی کہ جو نبیوں کے سردار نبی ہیں، کہ جن سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ دونوں شہزادے رسول اللہ کے کاندھوں پر تھے، ایک شہزادہ دائیں طرف تھا، ایک طرف شہزادہ بائیں طرف تھا۔ دونوں شہزادوں کو لے کر جب رسول اللہ چل پڑے، ایک مرتبہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ باری باری دونوں شہزادوں کو بوسہ دے رہے تھے، کبھی حسن کو بوسہ دیتے، کبھی حسین کو بوسہ دیتے۔ یہ ہے حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کا بوسہ رسول اللہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔